یہ سیسنا پلین کلاہاری ریزورٹ کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس میں بیٹھے 5 لوگ اپنی زندگی کا یادگار سفر کر رہے تھے۔ زمین پر وائلڈ لائف اور ویران ریگستان کو آسمان سے دیکھنا واقعی چند ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور ان کا یہ حسین سفر جلد ہی ان کا زندگی کا بدترین واقعہ بننے والا تھا۔ کلاہاری کے بیچوں بیچ جہاں پر انسان کا رہنا امپاسبل ہے، وہاں پر ان کے جہاز میں مسئلہ پیش آ گیا اور پائلٹ نے جہاز کو کریش لینڈ کروا دیا۔ AGTV کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، ساؤتھ افریقہ میں واقع کلاہاری ڈیزرٹ 9 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا دنیا کا چھٹا ڈیزرٹ مانا جاتا ہے۔ یہ افریقن صحرا کی طرح اتنا خشک تو نہیں ہے، اسی وجہ سے یہاں پر دنیا کی 320 الگ الگ قسم کی وائلڈ لائف بستی ہیں، جن میں شکاری جانوروں کی بات کی جائے تو شیر، چیتا اور جنگلی کتوں سمیت افریقن ہاتھی بھی شامل ہیں، جو اپنے علاقے میں کسی کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ اس وائلڈ لائف کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ ساؤتھ افریقہ میں ڈیزرٹ سفاری کے لیے جاتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ ڈیزرٹ اتنا بڑا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی 3 کنٹریز آپس میں شیئر کرتی ہیں، جن میں بوٹسوانا کے پاس کلاہاری ڈیزرٹ کا سب سے بڑا شیئر ہے۔ بوٹسوانا کے کیپٹل کیپٹاؤن میں ایک کورین کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کارل ڈوپلیسی نے ایک پرائیویٹ پلین چارٹر کیا۔ وہ اپنے دوستوں کو کلاہاری ڈیزرٹ کے شاندار نظارے دکھاتے ہوئے ان کو 600 کلومیٹر دور ایک مون نامی گاؤں میں لے کر جانا چاہتے تھے۔ ان کے اس ٹرپ کا مقصد ایڈونچر کے ساتھ ساتھ ایک بزنس ایونٹ کو بھی کور کرنا تھا۔ اس ہوائی سفر میں ان کے دوست نکولک اور ان کی بیوی لینٹی نکولک سمیت نیپ گراورک اور جہاز کے پائلٹ کوسٹا مارکوڈوناٹک۔ یہ جہاز ٹوین انجن سیسنا 414 تھا، جس میں یہ 5 لوگ بہت ایکسائٹڈ ہو کر سوار ہو گئے تھے۔ ٹیک آف کرتے ہی جہاز کلاہاری کے اوپر سے ہوتا ہوا مون کی طرف جا رہا تھا۔ یہ سفر تھا تو 2 ہی گھنٹے کا، لیکن 1 ہی گھنٹے کے بعد لینڈس، جو کہ پہلے ہی بہت گھبرائی ہوئی، اس نے پلین کے ایک ونگ سے آئل لیک ہوتے ہوئے دیکھا۔ پہلے تو اس نے سمجھا کہ یہ نارمل ہے، اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے اپنے ہسبینڈ سے یہ بات شیئر کی۔ جب پائلٹ کوسٹا کو بتایا گیا تو اس نے احتیاطاً پلین کا وہ انجن بند کر دیا جس سے آئل لیک کر رہا تھا۔ پائلٹ کے حساب سے کوئی خطرے کی بات نہیں تھی، کیونکہ سیسنا 414 میں اب بھی ایک انجن کام کر رہا تھا، پر کیونکہ افریقن ڈیزرٹ میں کڑکتی گرمی کی وجہ سے یہاں کی ہوا بہت پتلی اور خشک ہوتی ہے، اسی وجہ سے پلین کو اپنا الٹیٹیوڈ مینٹین کرنے کے لیے دونوں انجنز کی پاور ریکوائرڈ تھی۔ پلین اب آہستہ آہستہ نیچے آتا جا رہا تھا۔ پائلٹ نے ایمرجنسی میں کیپٹاؤن ٹاور سے کانٹیکٹ کیا، لیکن بدقسمتی تھی ان کی کلاہاری کے بیچوں بیچ ریڈیو بھی کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ اب جہاز کو بچانے کا ایک ہی طریقہ تھا، اس کو خود سے کسی سیدھی جگہ پر لینڈ کروا دیا جائے۔ یہ جہاز ویسے بھی کافی کم الٹیٹیوڈ پر تھا، اسی وجہ سے پائلٹ کو جلد ہی کسی لینڈنگ ٹرپ ڈھونڈنی تھی۔ پائلٹ کو صرف نیچے چھوٹی بڑی چٹانوں اور جھاڑیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی کوئی پلین جگہ نہیں تھی۔ اب صرف ایک ہی آپشن تھا، اپنی جان بچانا۔ پائلٹ نے سب کو بریس پوزیشن میں آنے کو کہا اور جہاز کو جھاڑیوں کے بیچ ہی کریش لینڈ کروا دی۔ کریش لینڈ ہونے سے پہلے اندر بیٹھے پیسنجر کو صرف اتنا یاد تھا کہ زمین سے بہت قریب پہنچنے پر ان کو کئی جانوروں کے جھنڈ بھاگتے ہوئے دکھائی دیے۔ چند منٹوں میں جب سب کو ہوش آیا تو چاروں طرف دھواں اور صرف آگ تھی۔ لینڈ کا ہاتھ جل چکا تھا اور نیپ گریوس کی شاید لنگ ڈیمیج ہو گئی تھی، کیونکہ اس کو سانس نہیں آ رہا تھا۔ پھر سب نے مل کر نیپ کو پلین سے باہر نکالا اور درخت کے سہارے سیدھا کھڑا کر دیا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی تینوں کو کوئی سیریس چوٹیں نہیں لگی۔ ابھی انہوں نے خود کو سنبھالا ہی تھا کہ پلین سے لیک ہونے والے فیول نے آگ پکڑ لی اور پورا پلین ایک زوردار دھماکے سے پھٹ پڑا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ پلین میں ایک ایمرجنسی ٹرانسپونڈر ہوتا ہے، جو ریڈیو خراب ہونے کی صورت میں پلین کی لوکیشن کو کنٹرول ٹاور جاتا ہے۔ جب پائلٹ نے یہ اعتراف کیا کہ سیسنا 414 میں ایمرجنسی ٹرانسپونڈر نہیں ہے، تو سب کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ یعنی اس کا مطلب تھا کہ اتنے بڑے ڈیزرٹ میں ان کی لوکیشن کسی کو معلوم نہیں۔ کلاہاری کے کسی ویران حصے میں یہ لوگ درختوں کے بیچ میں
پھنسے ہوئے تھے جہاں ان کے پاس نہ پینے کو کچھ بچا تھا اور نہ کھانے کو۔ دو جنوں کو جلد از جلد ہاسپٹل پہنچانا ضروری تھا کیونکہ وہ زندگی اور موت کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں۔ سب کو یہی امید تھی کہ جلد ہی کوئی ریسکیو ٹیم آئے گی اور ان کو یہاں سے نکال جائے گی، پر ریسکیو ٹیم تو تب آئے گی جب ان کو معلوم ہوگا بغیر لوکیشن کے اگر ریسکیو ٹیم ان کو اس ویرانے میں ڈھونڈنا شروع کرے تو پھر بھی ان کو ڈھونڈنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ اتنے میں دن ڈھلنے لگا اور انہوں نے پلین کی آگ کو استعمال کر کے ایک بون فائر لگا لیا۔ ساری رات خون خوار جانوروں کی آوازیں ان کو جھاڑیوں سے آتی رہی، لیکن شاید وہ بون فائر ہی تھی جس نے جانوروں کو دور رکھا ہوا تھا۔ اب دوسرے دن کا آغاز ہو چکا تھا لیکن ریسکیو ٹیم کا کوئی دور دور تک کوئی نام نشان نہیں تھا۔ پانچوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ان کے گلے خشک ہو رہے تھے۔ صبح صبح پتوں پر پڑنے والی اوس سے اپنی پیاس بجھانا شروع کر دی۔ چونکہ چند قطرے ہی پیے تھے کہ سورج سر پر لگا اور یہ اوس بھی ختم ہو گئی۔ اتنے میں دور سے ان کو کسی ایک جہاز کی آواز سنائی دی۔ اس امید میں کہ ریسکیو ٹیم یہاں تک پہنچ گئی ہے، انہوں نے آسمان پر اپنی نظریں جما لی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک پیسنجر پلین ان کے سر کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے دھواں چھوڑا، آوازیں دی، لیکن سب بیکار تھا کیونکہ اونچائی سے ان کو نوٹس کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ اب ان کو اپنی موت یہیں دکھائی دے رہی تھی، یہاں پڑے پڑے یا تو یہ بھوک پیاس سے مر جائیں گے اور اگر باہر نکلے تو شاید ہی یہ جانوروں کی بھوک کا شکار ہو جائیں۔ آخرکار ایگزیکٹو ڈائریکٹر کارل اور پائلٹ نے اس خطرناک ریزٹ میں مدد ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ تھا تو بڑا خطرناک، لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ لوگ مدد کی تلاش میں زخمی ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوسرا دن بھی ختم ہونے والا تھا۔ کریس پلینٹ اور نیب کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ پورا دن آگ برسانے والی گرمی نے ڈی ہائیڈریٹ کر دیا تھا۔ دوسری طرف کارل اور پائلٹ کو بھی پورا دن چلتے رہنے کے بعد بھی پانی کا کوئی خاص سراغ نہیں ملا۔ دوسرے دن کی رات کو اچانک بارش ہو گئی، پر یہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے ہوئی تھی۔ کریش سائٹ والے زخمی کسی بھی چیز میں پانی اکٹھا نہیں کر سکتے۔ پلین کریش کو اب 2 دن گزر چکے تھے۔ کارل اور پائلٹ کوسٹا حال سے بے حال لگاتار ڈیزرٹ اور پچز میں چلتے رہے، لیکن مجال ہے کہ ان کو کوئی انسان نظر آئے یا پھر کوئی پانی کا ذخیرہ۔ اب ان کو یہ شک پڑنے لگا کہ وہ بھی صحیح ڈائریکشن پر جا رہے ہیں کہ یہ نہیں۔ دوسری طرف کریش سائٹ پہ نیب کو اب ایکسٹریم ڈی ہائیڈریٹ اور ڈیمیج لنگ کی طرف سے اٹیک پڑنا شروع ہو گئے کیونکہ 2 دنوں سے سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اکیلے ہی جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ تھوڑا ہی آگے گیا اور رات کو پڑنے والی بارش کا پانی ایک درخت کے سوراخ میں اکٹھا ہوا پایا۔ یہ مشکل سے 1 گلاس بھی پانی نہیں تھا جس کو سب نے شیئر کر کے پیا۔ تیسرا اور چوتھا دن سب نے ایسے گزارا جیسے وہ ہمت ہار چکے ہوں اور بس اپنی موت کا انتظار کر رہے ہوں۔ پلیٹ کے زخم پر گیڑے پڑ چکے تھے اور دوسری طرف کارل اور پائلٹ کو پچھلے 4 دنوں سے لگاتار چل ہی رہے تھے۔ یہ بھی ایک چمتکار تھا کہ افریقہ کے اوشن کے بنا کسی ایکسپیرینس کے جانور کا شکار نہیں ہوئے۔ 5ویں دن کی اینڈنگ پہ کارل اور پائلٹ کو دور سے ایک ہٹ کی چھت دکھائی دی۔ پہلے تو ان کو لگا کہ یہ شاید ان کا وہم ہے کیونکہ راستے میں پہلے بھی کئی بار ایسے وہم آ چکے تھے۔ وہ واقعی ایک گھر تھا جس کے اندر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ان کی جان میں جان آ گئی۔ انہوں نے وہاں سب سے پہلے اپنی پیاس بجھائی اور ریڈیو لے کر اپنے کنٹرول ٹاور کو سگنل بھیجے۔ ریسکیو ٹیم ان کو پہلے ہی سے کلاہاری میں تلاش کر رہی تھی، لیکن صحیح لوکیشن معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈیزرٹ کے دوسرے حصوں میں ان کو تلاش کر رہے تھے۔ کریش کے 6 دن صبح سویرے کریش سائٹ پہ تینوں دوستوں کا سانس تقریباً نکل ہی چکا تھا کہ ہیلی کاپٹر کی آواز نے ان میں جان ڈال دی۔ آخرکار ریسکیو ٹیم کریش سائٹ پر پہنچ چکی تھی۔ اس پلین میں بچنے والوں کا کہنا ہے کہ موت سے چند سیکنڈ پہلے صرف ریسکیو ٹیم کا ان کا وہاں پر پہنچنا کسی چمتکار سے کم نہیں۔ کارل اور پائلٹ کا اپنے دوستوں کو چھوڑ کر مدد کے لیے نکلنا واقعی ایک اچھا فیصلہ ثابت ہوا۔ اس حادثے میں شامل سارے ہی لوگ بچ گئے، لیکن 2 سالوں کے بعد ایک اور پلین کریش میں اپنی جان کھو بیٹھا۔ امید ہے AGTV کی یہ ویڈیو آپ لوگ بھرپور لائک، شیئر اور کمنٹ کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔